السلام علیکم. بی یو ٹی وی کی جانب سے پروگرام کریئر میپنگ میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ عظمیٰ جہان اور میں آپ سب کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، کریئر میپنگ دراصل ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم مختلف پروفیشن سے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کرتے ہیں، وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ڈسکشنز میں حصہ لیتے ہیں. تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے گیسٹ کی طرف. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مس ستارہ جبین. مس ستارہ جبین ہیز این انٹرنیشنل لائف اینڈ کریئر اسپیننگ اوور ایشیا, یورپ اینڈ مڈل ایسٹ. She has worked extensively in PR and communication in the development sector. Currently, she is based in Turkey, Istanbul, TRT in World's Digital Newsroom as a senior producer. Thank you so much for joining us today, ma'am. We welcome you in our show. Thank you. اور ہمارے پینل میں موجود ہیں عائشہ حفیظ اینڈ اورنگزیب شاہد. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نیو میڈیا مارکیٹنگ. نیو میڈیا مارکیٹنگ کے متعلق ہمارے پاس بہت سارے سوالات بھی موجود ہیں، وہ بھی ہم اپنے گیسٹ سے پوچھیں گے، ان سے باتیں بھی کریں گے. اس سے پہلے مس ستارہ جبین، آپ بتائیں، ماشاء اللہ سے یو ہیو اے ویری سکسیزفل کریئر. تو آپ کے کریئر کے اسٹارٹنگ میں کریئر میپنگ کا کیا رول رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ اصل میں ایسا ہے کہ جس ٹائم پہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کریئر میپنگ اور اس طرح کی بہت ساری ابھی جو فیلڈز ہیں، جو ٹاپکس ہیں، ڈسکشنز ہیں، اب جی یہ آپ جس طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اس پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے ٹائم میں اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کا. جی اور کیونکہ اس ٹائم پہ انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا، جی سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ یہ ایک بہت ہی نیرو سبجیکٹ ہوا کرتا تھا اور کریئر آپشنز جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ تھیں. ایز سچ اسپیشلی لڑکیوں کے لیے کوئی اتنے زیادہ مطلب زیادہ سے زیادہ یہ کہ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، آرٹس پڑھ لی، سائنس پڑھ لی، اس سے زیادہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے ایسے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے ایسے ٹیچرز، ایسے مینٹورز ملے جنہوں نے مجھے بہت شروع سے اسٹوڈنٹ لائف سے گائیڈ کیا. انٹرنشپ کے ٹائم سے انہوں نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی آپ میں اس فیلڈ کا ٹیلنٹ ہے تو آپ میڈیا کی سائڈ کو کنسیڈر کریں اور کمیونیکیشنز میں، اور پھر اسی میں نے اپنا کریئر آگے بنایا. تو میرے لیے ایسا کوئی بہت اسٹرکچرڈ اس کی اپروچ نہیں تھی کریئر کی، لیکن یہ تھا کہ جو بیسک گائیڈنس مجھے شروع میں ملی، جس سے مجھے ایٹ لیسٹ میرے ٹیچرز نے یونیورسٹی میں جی ایک فیلڈ میرے لیے آئیڈینٹیفائی کی کہ آپ میں کمیونیکیشنز کا پوٹینشیل ہے، آپ میں پی آر اور اس سے ریلیٹڈ فیلڈز میں اگر آپ جائیں تو اس سے پہلے میرے ذہن میں سچ کوئی اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا اس بارے میں. مگر آپ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ چیزوں میں حصہ لیتی تھیں؟ جی بالکل. دیکھیں، ایک ٹیچر کا، ایک مینٹور کا سب سے بڑا رول ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں یہی ہوتا ہے کہ آپ بچے کو دیکھ کے، اس کی شخصیت کو دیکھ کے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس بچے میں کس چیز کا پوٹینشیل ہے. تو میری جو یونیورسٹی میں پرفارمنس تھی جس طرح سے، تو اس کے بیسس پہ مجھے میرے ٹیچرز نے کہا کہ آپ کے لیے یہ فیلڈ زیادہ مناسب ہوگی. ایکٹیولی میں نے کبھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ ان کے کہنے کے بعد پھر میں نے لائک آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، اور پھر ایونچولی اسی میں نے اپنا کریئر بنایا. اور میں بہت آج بھی میں بہت گریٹفل ہوں ماشاء اللہ سے یو آر ویری ٹیچرز کے لیے. سکسیزفل ناؤ. الحمد للہ. لیکن یہ ہے کہ اٹس اے لانگ جرنی، اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ اس کا میں اپنے ٹیچرز کو اور ان مینٹورز کو دیتی ہوں جنہوں نے شروع میں مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے اس ٹریک پہ ڈال دیا. پھر اسی میں نے آگے کنٹینیو کیا. آبویسلی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. جی شیور. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو طالب علم خود بھی کسی شعبے میں جانے سے پہلے کریئر میپنگ کے اصولوں کے تحت خود کو تیار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انڈیویجول یا اسٹوڈنٹ بالکل کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مطلب ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا اتنا کوئی نالج نہیں. پوٹینشیل بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو ایسا لگتا ہے نا کہ اگر میں نے فلاں یونیورسٹی سے فلاں چیز میں ڈگری لے لی تو بس مجھے اس کے بعد فلاں شعبے میں جاب مل جائے گی. اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا نا اپنے کریئر کو ایز اے ہول دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا کریئر کسی ایک ڈگری پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، آپ کا کریئر کسی ایک جاب پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. آپ کا کریئر آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں وٹ ڈو یو ہیو ان یو. اور وی بلیو دیٹ ایوری بڈی از کریٹڈ فار اے اسپیشل پرپز. ہر ایک میں کوئی گفٹ ہوتا ہے، ہر ایک میں کوئی یونیک ٹیلنٹ ہوتا ہے. اٹس آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود یور سیلف فرسٹ، سیئنگ وٹ یو آر میڈ فار.
جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کی نیچرل انکلینیشن کس طرف ہے, اس کو اگر آپ اپنا پروفیشن بنا لیں گے, وہی آپ کا پیشن ہوگا, وہ آپ کا نیچرل ٹیلنٹ ہوگا, ڈیفینیٹلی یو ول بی سب سے سکسیزفل. پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے, سب سے پہلے انٹروسپیکشن ضروری ہے. آپ اس سے پہلے کہ آپ کریئر میپنگ کے لیے ادھر ادھر دیکھیں, آج کل کون سی, جیسے لوگ کہتے ہیں نا اس چیز کا بہت اسکوپ ہے, یا وہ فیلڈ سکسیزفل ہے, اس فیلڈ میں جاب زیادہ ہیں. ایسے نہیں, آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ونس یو آر کلیئر اباؤٹ یور سیلف, then you would be able to pick the right field for you. Success جو ہے it's a relative term. Success اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ آج کون سی انڈسٹری بوم کر رہی ہے, کل کو کون سی ڈکلائن کر رہی ہوگی. یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. But we have only one life to live. اس ایک زندگی میں everybody is born with a unique set of talent and skills. تو آپ کو جتنا بہتر اپنا پتہ ہوگا, you would be able to make the most of all the gifts that you have. Exactly, very well said. اور جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیو میڈیا مارکیٹنگ, تو نیو میڈیا مارکیٹنگ کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ کین وی سے سوشل میڈیا از نیو میڈیا؟ Social media, yes, it's a part of new media, but it's not the entire new media. New media is everything that's new, that is not old and traditional. Old and traditional کیا ہوتا تھا؟ ٹی وی ہوتا تھا, اخبار ہوتے تھے. پہلے مارکیٹنگ میں سب سے زیادہ یہ چینلز استعمال ہوتے تھے نا, ریڈیو, ٹی وی. ابھی نیو میڈیا انکلوڈز سوشل میڈیا آف کورس, بٹ اٹ آلسو انکلوڈز ویب سائٹس, اٹ آلسو انکلوڈز پوڈ کاسٹس, اٹ آلسو انکلوڈز آل دی ادر میڈیمز جو آپ دیکھتے ہیں, ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی. بالکل, جتنے بھی میڈیمز جو ٹریڈیشنل نہیں ہیں نا, وہ سارے, مطلب اب آج ریڈیو اس طرح نہیں سنا جاتا ہے جیسے پہلے سنا جاتا تھا, بٹ اٹ اسٹل ایگزسٹس ان اے ڈفرنٹ فارم. سو اٹس این اولڈ میڈیم بٹ اٹ از یوزڈ ایز اے نیو میڈیا. تو اس کی وجہ سے ابھی نیو میڈیا it's a vast like it's a plethora of different platforms, جس میں سوشل میڈیا is just one part of it, it's not all of it. Yes, ٹھیک ہے. تو میم, جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کل کے نوجوانوں کا رجحان بزنس کی طرف زیادہ پایا جاتا ہے آج کل اسپیشلی. تو اگر کوئی انڈیویجول یا اسٹوڈنٹ کوئی اپنا اسمال بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ نیو میڈیا مارکیٹنگ کے ساتھ کیسے اسٹارٹ کرے؟ جی بالکل, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. بزنس آپ کوئی بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, چھوٹا ہے بڑا ہے, مارکیٹنگ کے بغیر نہیں چلے گا. جی. اور if we talk about marketing, automatically we live in the time جہاں پہ اس طرح کی ڈسٹنکشن اب رہی نہیں ہے کہ لائک یو ڈونٹ, اٹس ناٹ اے چوائس اینی مور کہ آپ نیو میڈیا مارکیٹنگ میں انویسٹ کریں یا نہ کریں. یو نیڈ دس ٹو رن یور بزنس. یہ اس کا ایک ضروری حصہ بن چکا ہے. اس کے بغیر تو بزنس ہو نہیں سکتا. تو نیو میڈیا مارکیٹنگ میں اگر آپ اس کو اپنے بزنس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے اس میں اور نیو میڈیا مارکیٹنگ میں اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں فرق ہے. سب سے پہلے تو جو بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں لوگ, ان کو ان کا فرق پتہ ہونا چاہیے. ویسے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میں نے ایک بزنس پلان بنا لیا, سو ناؤ آئی ایم آل گڈ ٹو گو, اور مارکیٹنگ از جسٹ اے پارٹ آف اٹ. نارملی لوگ مارکیٹنگ کو یہ سمجھتے تھوڑا بہت پروموٹ کر دیا, تھوڑا بہت فیس بک پہ پوسٹ ڈال دیے, کچھ انسٹاگرام پہ ڈال دیا, بس ہو گیا پروموٹ. بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ اینڈ اٹ ڈزنٹ ورک. اف یو وانٹ ٹو میک دا موسٹ آف یور ریسورسز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ سکسیزفل ہو, اسپیشلی فار اسمال بزنسز, کیونکہ جو اسمال بزنسز ہیں یا جو انڈیویجولز مختلف اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں لوگ, تو وہ بہت محدود وسائل کے ساتھ کرتے ہیں, ان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. یو ڈو ناٹ ہیو دا مارجن کہ آپ اس میں رسک لیں یا کچھ. تو اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ تیاری بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے کرنی پڑے گی, اینڈ یو ہیو ٹو انویسٹ یور ٹائم ان انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ. اور آپ کی جتنی اچھی اسٹریٹجی ہوگی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا سارا بزنس. آپ کا بزنس پلان جتنا مرضی اچھا ہو, بٹ اف یو ڈو ناٹ ہیو اے ساؤنڈ میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تو اس لیے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی اور نیو میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں جو ہے اس ڈسٹنکشن کو سمجھیں, اور اس کے بعد نیو میڈیا سے سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ اس کے مارکیٹنگ کے جو اسپیکٹس ہیں اس کو سمجھیں, اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنائیں. اس کے بغیر اسٹارٹ مت کریں. جی, یہی ہمارا نیکسٹ کوشچن تھا کہ آپ کوئی ٹپس دے سکتی ہیں کہ سوشل میڈیا سکسیس کے لیے مارکیٹنگ کے حساب سے. جی,
جی ٹپس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بزنس کس طرح کا ہے. اور آپ بیسکلی سننے میں یہ بہت کمپلیکیٹڈ لگتا ہے بٹ اٹس ایکچولی ویری سمپل. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے یا ایک سروس ہے جو آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی وہ پروڈکٹ یا وہ سروس خریدیں. جسٹ تھنک آف اٹ ان اے ویری سمپل وے. آپ مارکیٹ جاتے ہیں, آپ کسی دکان کے آگے سے گزرتے ہیں, کوئی آپ کو آواز لگائے گا آپ یہ چیز خرید لیں, یا تو آپ اس کی بات سن کے رک کے دیکھیں گی آپ کو وہ چیز چاہیے ہوگی نہیں چاہیے ہوگی. کئی لوگ گزر جائیں گے, کچھ لوگ گزر کے 1 منٹ دیکھیں گے, کچھ بالکل نہیں, کچھ رک کے اسے خرید بھی لیں گے. یہ جو ہم لوگوں کا ایک ایکسپیرینس ہے نا, یہ ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ بازار جاتے ہیں تو یہی چیز اسی کو اٹھا کے اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں دیکھیں کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم کھولا ہے اور آپ فیس بک پہ ہیں, یا آپ یہ سمجھیں جیسے ایک بازار میں ایک دکان ہے اس کے آگے سے ہزاروں لوگ گزر رہے ہیں. اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے لوگ دن میں اس پیج کو اسکرول کر رہے ہوں گے جہاں پہ آپ مارکیٹ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروس کو. ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل اسکرول کر دیں گے, کچھ ہوں گے جو 1 منٹ رک کے آپ کے پوسٹ کو دیکھیں گے, کچھ ہوں گے جو آپ سے انٹریکٹ کریں گے, اور کچھ ہوں گے جو ایکچولی آپ کی چیز خریدیں گے. آپ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس پیج سے ایک دن میں گزر رہے ہیں, آپ ان میں سے کس کی اٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی پروڈکٹ یا سروس ایکچولی بنی کس کے لیے ہے. از اٹ سم تھنگ وچ از سو رینڈم اینڈ اوپن فار ایوری بڈی. از اٹ سم تھنگ وچ از یونیک فار اے اسپیسیفک ایج گروپ, فار اے جینڈر, کس سوشل کلاس کے لیے ہے, کون آپ کی چیز, مطلب ٹارگیٹ آڈینس آپ کی کیا ہے. آپ اس حساب سے جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ ایکچولی ان 1200 لوگ جو دن میں ایک پیج سے انٹریکٹ کریں اس میں سے آپ کے ٹارگیٹ کے کون سے لوگ ہیں, تو آپ پھر اپنے میسیج کو اس طرح سے پیکیج کریں گے کہ بے شک باقی لوگ اگنور کر دیں بٹ دا پیپل دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ ضرور کریں اور ان کی اٹینشن حاصل ہو. سو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی آڈینس کو سمجھیں, ان کا پرسونا ڈیفائن کریں اور اس کے مطابق ان کی ضروریات کو, ان کے لائف سٹائل کو اسٹڈی کریں, اور پھر دیکھیں کہ کون سا وہ گیپ ہے جو آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی سروس فل کر رہی ہے ان کی زندگی میں جو ادروائز نہیں ہو رہا. آپ کا کیا ایڈوانٹیج ہے, آپ کی کیا ایڈیڈ ویلیو ہے جو انہیں کسی اور پروڈکٹ یا سروس سے نہیں مل رہی. ایک چیز آلریڈی اگر میں کسی برانڈ کی خرید رہی ہوں تو میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کی تبھی خریدوں گی جب اس میں مجھے کوئی فرق یا اس سے کوئی بہتری نظر آئے گی. تو وہ کیا فرق ہے جو آپ کا ایڈیڈ ویلیو یا آپ کا ایڈوانٹیج ہے جو کسی اور برانڈ نے آفر نہیں کیا ابھی تک. تو اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے کسٹمر کو سمجھیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا سب سے لائک واٹس یور انوویشن, آپ کس طرح سے ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی پروڈکٹ اور آپ کا کسٹمر, واٹس دا بیسٹ وے ٹو کنیکٹ دیم. تو اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے آڈینس کو سمجھیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کیوں ان کے لیے, کیوں کوئی باقی چیزیں چھوڑ کے آپ کی پروڈکٹ خریدے گا, اس کے ایڈیڈ ویلیو کو, اس کے یونیک ایڈوانٹیج کو ڈیفائن کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو پینل آپ لوگ بتائیں, آپ کیا ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کبھی کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے آپ لوگوں نے, اگر کیا ہے تو نیو میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے تحت کون کون سی اسٹریٹجیز آپ لوگوں نے یوز کیے ہیں. ایز وی نو کہ آپ بھی یوتھ ہیں, آپ لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے بزنس اسٹارٹ کریں, یا آپ لوگوں نے کیے ہوں گے. کین وی ڈسکس دس؟ یس ڈیفینیٹلی وی کین ڈسکس. بیسکلی starting from my background, yes. I also belong to a business family, or apart from being part of media, I have a touch of business, so I started a business at a very young age. So as ma'am discussed کہ میڈیا بہت اچھا رول پلے کرتا ہے, سیمنلی میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا اپنے بزنس میں, اور میں نے ڈفرینٹ مارکیٹنگ کی, اور جسٹ لائک باڈی کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, آپ کا جو سا بزنس ہے وہ باڈی ہے, اور آکسیجن اس کی آپ کی ایڈورٹائزنگ میڈیا ہے. ایگزیکٹلی. سو اس پلے رول لائک آکسیجن فار دا بزنس. سو اس سے بزنس میرا کافی بوسٹ اپ ہوا, اور الحمد للہ اب اس کی کافی برانچز ہیں ماشاء اللہ. مگر وہ کون, آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ کون سے اسٹریٹجیز تھے؟ آپ نے ایڈورٹائزنگ کی, آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے دوستوں سے شیئر کی, آپ نے کیسے کیا, اسمال لیول پہ اسٹارٹنگ پہ آپ نے کیسے کیا تھا؟ بیسکلی ہر چیز کو کرنے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل آپ ورڈ آف ماؤتھ, آپ ایک بیگ ایج میں نہیں رہ رہے کہ آپ ایک ورڈ آف ماؤتھ پہ ڈپینڈ کریں, آپ لوگوں سے شیئر کریں. وہ چیزیں اب کافی پیچھے رہ چکی ہیں. جی. اب ہم میڈیا کے تھرو ہم ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اس گلوبل ولیج کو ہم نے کیپچر کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. میم نے ٹارگیٹ آڈینس کی بات کی, ہم وی ٹارگیٹڈ دا آڈینس وی ریکوائرڈ فار آور کیفے.
اچھا آپ کا کیفے تھا؟ یس ہم نے کیفے کھولا تھا. کیفے میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یوتھ اٹریکٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل. آور ٹارگیٹڈ آڈینس واز یوتھ. سو اس طرح ہم نے ٹارگیٹ کیا اور پھر اس کو سوشلائز کیا اور الحمدللہ کرتے کرتے ہم نے ایکسٹینڈ کیا. چلے ماشاء اللہ. تو نیکسٹ کوسچن ہمارا میم ستارہ جبین سے ہے. میم کیا کمپنیز کو یا بزنسز کو بلاگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی کس بارے میں ہے اور اس کے کسٹمرز کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں. بلاگز جو ہیں وہ بہت یوزفل ہوتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں جب آپ کی ٹارگیٹ آڈینس وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر نرڈز ہوں, لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوں, جن لوگوں کو ان کے ٹیکنیکل اسپیکٹس میں انٹرسٹ ہو. زیادہ تر جو بلاگز ہیں جو زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں کوئی نیا فون آ رہا ہو, کوئی نیا ماڈل آئی فون کا, سیمسنگ کا جب نیا آتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے بلاگز لکھے جاتے ہیں. اگر کبھی آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ آج کل کون سا لیپ ٹاپ میں نے اگر لینا ہے تو اس کے بارے میں. اب یہ اس طرح کے نیش ٹاپکس ہیں, یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جو آپ لائک آف دا ٹاپ آف ہیڈ پرچیز نہیں کرتے. اگر آپ نے کوئی ٹیکنیکل چیز لینی ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا ریسرچ کر کے, تھوڑا سا سوچ سمجھ کے, اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ایک ڈریس خریدنا ہو تو اس کے لیے آپ کو بلاگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز لینی ہے, کیمرہ خریدنا ہے, لیپ ٹاپ لینا ہے جو اٹس ناٹ سم تھنگ یو بائی ایوری ڈے, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے ہوگی کہ اچھا ریسرچ چاہیے ہوگی. تو بلاگز جو ہیں وہ زیادہ تر اگر آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ یا سروس ہے جو اس طرح سے اتنی مطلب روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ روز خریدتے ہوں, تو اس کے لیے پھر بلاگز بڑے یوزفل ہیں. اس میں پھر آپ کے پاس بلاگ میں یہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ اس میں کمپیئر کر سکتے ہیں پروڈکٹس کو کہ اس فون میں اور اس فون کے اسپیکس میں کیا فرق ہے, یا اور پھر مختلف بلاگرز جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے اس انڈسٹری میں, جن کی اپنی ایک آڈینس ہے, لوگ ان کی اوپینین کو ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس بندے کو اس فیلڈ کا پتہ ہے تو وہ جو چیز ریکمینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا, لوگ اس کی بیسس پہ اپنے ڈیسیجنز لیں گے کہ میں یہ چیز خریدوں یا نہ خریدوں. تو اگر تو آپ کی کوئی پروڈکٹ ایسی ہے جس کے لیے آپ کو اسپیشلائز نالج چاہیے تو پھر آپ بلاگس کو ضرور استعمال کریں. لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ کبھی بلاگز استعمال کریں یا بلاگ خود لکھ رہے ہیں یا کسی سے لکھوا رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی اپ ٹو دا مارک. وہ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا اس کی 2 لائنیں پڑھ کے چھوڑ دے. لائک اٹ ہیز ٹو پرووائڈ سم ریئل انفارمیشن, اٹ ہیز ٹو آفر ویلیو فار دا ٹائم آف یور کسٹمر. کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا کانٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں جو یوزرس کو اس طرح سے وہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتا, یا اس طرح سے انفارمیشن اس میں ہوتی ہے پریزنٹ اس طرح نہیں کی ہوتی کہ وہ انگیجنگ ہو, کیپٹیویٹنگ ہو, تو آپ کے کسٹمر جو ہیں نہ صرف وہ بلاگ چھوڑ کے جائیں گے بلکہ وہ آپ کی کنفیوز بھی ہو جائیں گے, اور وہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے, آپ کا انسٹاگرام پیج ہے, یا وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے, اینڈ یو آر ایکچولی لوزنگ کسٹمرز بیکاز آف بیڈ کانٹینٹ. اس لیے اگر آپ کبھی بھی کانٹینٹ از این انٹیگرل پارٹ آف یور مارکیٹنگ اسٹریٹجی. یور کانٹینٹ, یور کاپی رائٹنگ ہیز ٹو بی اپ ٹو دا مارک. اوور پروموشن نہ کریں. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کسی سوفسٹیکیٹڈ چیز میں جا رہے ہیں جیسے کہ بلاگس, تو اس میں میک شیور دیٹ اٹس ریٹن ان اے وے کہ پڑھنے والے کو وہ پڑھ کے اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور اس کو کوئی کلیئر انفارمیشن ملے, اس کو ایک ڈیسیجن پرچیز کوئی چیز کرنی ہے نہیں کرنی, اس کو ڈیسیجن لینے میں مدد ملے. اگر آپ ویلیو ہوگی آپ کے کانٹینٹ میں تو پھر اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو یور کسٹمرز, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ول کم بیک ٹو یور بزنس. بالکل ٹھیک ہے. تو ہاؤ نیو میڈیا مارکیٹنگ از چینجنگ ای کامرس؟ نیو میڈیا مارکیٹنگ ہیز بیسکلی چینجڈ ایوری تھنگ. پہلے ای کامرس کیا ہوتی تھی, لائک بیفور دس ہول نیو میڈیا تھنگ, ای کامرس واز ناٹ ایون اے تھنگ وداؤٹ اٹ. اٹ اسٹارٹیڈ آف ایز ای میل مارکیٹنگ ہوتی تھی یا اس کے علاوہ, بٹ ناؤ بیکاز نیو میڈیا از سم تھنگ وچ کیپس ایکسپینڈنگ, اس میں نئے پلیٹ فارمز آتے رہتے ہیں, نئی اس میں انوویشنز آتی رہتی ہیں. سو کامرس ہیز ٹو کیچ اپ ود اٹ. جیسے اب مثال کے طور پہ آپ ایک پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, اور اس پوڈ کاسٹ میں جو آپ کا یوزر ہے, لائک اف سمبڈی از لسننگ ٹو سم تھنگ, ویژولی تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا نا, بٹ اف یو آر یوزنگ اے پوڈ کاسٹ ایز اے ٹول فار یور مارکیٹنگ, یا یہ کہ اس کے تھرو آپ اپنی کوئی پروڈکٹ یا سروس پروموٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس صرف یہی ٹائم ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم میں تھرو این ایکچوئل کنورسیشن یو ہیو ٹو گریب دی اٹینشن آف
योर लिसनर्स और आप उनको कन्विंस करें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में. एंड यू हैव टू डू इट थ्रू only the audio connection that you have with your customers and your target audience. उसमें visually उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, product देखने में उन्हें नज़र नहीं आ रही, but you just have to make two people talk about it and a third person who is listening has to make up their mind about it. Yes, so exactly. This is how it has changed the whole concept of commerce. It's not अभी उस तरह नहीं होता कि जैसे आपको दिन में 1000 ईमेल्स आ जाएंगी कि जी ये हमारी लेटेस्ट ऑफर्स और ये वो. Now it's all about engagement. Now it's अगर आप कभी इंस्टाग्राम पे भी देखें, there are so many brands that promote their stuff on social media as well. तो उसमें जो brands interact करते हैं लोगों के साथ, जी बिल्कुल, सवालों का जवाब देते हैं, उनका they actually build a community that in the end translates to loyal customers. बिल्कुल जी. जब तक आप उस कम्युनिटी को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे ना आपकी ई कॉमर्स, लाइक इट्स नॉट अ ब्रॉडकास्ट एनी मोर कि आपने बस एक ईमेल सबको भेज दी, उसके बाद लोगों के सवालों का जवाब आपने नहीं दिया, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं दी. लाइक मुझे दिन में 18,000 ईमेल्स आती हैं, मैं तो खोल के भी नहीं देखती. व्हाई वुड आई इवन इंटरेक्ट विद अ रैंडम ईमेल? तो इसलिए ई कॉमर्स हैज़ टू बी एंगेजिंग, इट हैज़ टू बी इंटरैक्टिव. अदरवाइज जो है वो जो ट्रेडिशनल पहले वाला तरीका होता था ना, इट्स मोर लाइक अ ब्रॉडकास्ट प्रैक्टिस, वो अब नहीं चल सकता. जी ठीक है. पैनल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस टॉपिक पे? Yes, sure. I think this paradigm shift between buyers and sellers has forced the businesses to change their approach to marketing. क्योंकि अब हर business की अपनी websites हैं, Instagram pages, Facebook pages, और इससे इनको ऑडियंस ज़्यादा मिलती है, दे गेट मोर ऑडियंस, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं. जी, तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जैक्टली. लेकिन एक चीज़ इसमें है कि काफ़ी सारे जो है ना, स्पेशली छोटे बिजनेसेस, वो ये गलती करते हैं कि वो जो सोशल मीडिया पेजेस हैं ना, वो उसको लाइक दे डोंट इन्वेस्ट इन देयर ओन वेबसाइट. वो सिर्फ एक फेसबुक पेज बना लेंगे या इंस्टाग्राम पेज बना लेंगे और दे वुड थिंक कि बस ये काफ़ी है, इसके ऊपर हमारी मतलब जो भी लेटेस्ट कलेक्शन है उस पर आ जाएगी. दिस इज़ अ क्रूशियल मिस्टेक दैट दिस वाज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कि वो कौन सी गलतियां, वो स्मॉल बिजनेसेस हो चाहे वो बड़े बिजनेसेस हो बड़े लेवल पे, वो कौन सी गलतियां वो करते हैं जिनकी वजह से उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी गलती एक ये छोटे बिजनेसेस स्पेशली, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग विद अ स्मॉल बजट, तो लोगों को लगता है कि क्या इतने पेजेस खोलने की ज़रूरत है, वेबसाइट, यू नो हु रीड्स वेबसाइट्स एनी मोर. मैं बस ज़्यादातर लोग तो ये है कि इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट कर लेंगे या बहुत सारे ब्रांड्स आप देखें ना, तो बट द थिंग इज़ दैट ये हमेशा अपने जहन में रखें कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके बिज़नेस को किसी ऐसी, उसकी जो बेस है वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए जिसका कंट्रोल आपके पास हो. कल को पाकिस्तान में तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अचानक बंद हो जाता है. टिकटॉक बैन हो गई थी, यूट्यूब बहुत साल पाकिस्तान में बैन थी. अगर आपने किसी सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज के ऊपर वो रखा हुआ है ना अपना सारा बिज़नेस का दारोमदार, तो फिर ये होगा कि खुदा न खास्ता वो साइट क्रैश कर जाए, वो बंद हो जाए, कल को उसकी सर्विस डिसकंटिन्यू हो जाए, यू वुड लूज एवरीथिंग. जी जी, आजकल तो बहुत कुछ होता है, हैकिंग होता है, हैकिंग भी बिल्कुल रिपोर्ट कर देते हैं. हाँ जी, लेकिन दूसरा ये है कि यू डोंट लुक ऑथेंटिक अगर आपकी अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, बिकॉज अ वेबसाइट मीन्स कि उसके ऊपर आपका एड्रेस होगा, उसके ऊपर आप लोग आपका कांटेक्ट किस तरह से करेंगे, उसके ऊपर आपकी पॉलिसीज़ होंगी, उसके ऊपर देयर हैज़ टू बी एन इंट्रोडक्शन लाइक यू नो द अबाउट सेक्शन, जिसमें पीपल वुड नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस इज इट एन ऑथेंटिक वेबसाइट और नॉट. मैं किसी रैंडम वेबसाइट से क्यों खरीदूँ, लाइक इट्स जस्ट अ सोशल मीडिया पेज, व्हाई शुड आई यू नो टेक द रिस्क ऑफ परचेजिंग समथिंग जो मतलब मुझे ये नहीं पता कि अगर इसकी रिसर्च या रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी क्या है नहीं है. ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर नहीं. सोशल मीडिया पे यू कैन जस्ट मेक अ स्मॉल पोस्ट, उस पर आप दिखाएंगे कि जी ये लेटेस्ट ड्रेस आ गया या ये चीज़ व्हाटएवर यू नो दिस इज़ आउट नाउ इफ़ यू वांट टू बाय दिस. बस विजुअल दिखा देते हैं सोशल. एग्जैक्टली, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट द कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर वो नॉर्मली इट इज़ ऑन द वेबसाइट. और आप किसी भी अच्छे बड़े ब्रांड को देखें, दे नेवर rely on exclusively on their social media pages. उनकी प्रोफेशनल वेबसाइट्स होंगी
اور جو اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوشل میڈیا پروفائلز نہیں بھی ہوتے, مطلب اور اگر ہوتے بھی ہیں, آج کل سوشل میڈیا از سم تھنگ لائک بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں جن پہ میری کوئی آئی ڈی نہیں ہے. تو فرض کریں اف آئی ایم ناٹ آن انسٹاگرام اینڈ اف آئی وانٹ ٹو بائی سم تھنگ, مجھے کوئی ایڈ ای میل میں کہیں پہ نظر آیا بٹ دین آئی نیڈ این انسٹاگرام آئی ڈی, میں اس کے لیے انسٹاگرام کی آئی ڈی تو نہیں بناؤں گی, لائک وائی وڈ آئی بادر, یو نو. بٹ اف اٹس اے ویب سائٹ اینی بڈی کین ایکسیس اینڈ اینی بڈی کین ڈائریکٹلی یو نو پرچیز فرام دیئر. یہ بہت سیکھنے والی بات ہے سب کے لیے, یوتھ کے لیے بھی جو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی. زیادہ تر لوگ ٹرسٹ نہیں کر پاتے انسٹاگرام پیج پہ, فیس بک پیج پہ. ہم خود کسی کوئی چیز خریدنے سے پہلے 10 بار ہمیں سوچنا پڑتا ہے, ریویوز دیکھنے پڑتے ہیں. تو دس از سم تھنگ جس کے بارے میں سب کو سیکھنا چاہیے جو بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے میم, کیا نیو میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ٹریڈیشنل میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو ریپلیس کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ریپلیس ایز سچ نہیں کرتی. میرے خیال میں جو پہلے ٹریڈیشنل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی تھی دیٹ ہیز بین انکارپوریٹڈ انٹو نیو میڈیا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. مطلب بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیز وہی ہے دیٹ somebody is trying to sell something, somebody wants to buy something, it's all about you know how we bring these two together and make the best deal. چاہے ٹریڈیشنل میڈیا تھا یا ابھی یہ نیو میڈیا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فنکشن وہی ہے. صرف یہ ہے کہ وقت کے ساتھ, زمانے کے ساتھ, حالات کے ساتھ اس کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. تو آج آپ کے پاس, آج فرض کریں اب جیسے فیس بک ہے, فیس بک از دا لارجسٹ سوشل میڈیا نیٹ ورک ایٹ دا مومنٹ. ہو سکتا ہے کل کو ایسا نہ ہو. ٹک ٹاک از کیچنگ اپ ویری فاسٹ. ٹک ٹاک کے تقریباً میرے خیال ہے 5 بلین سے زیادہ یوزرز ہو چکے ہیں اب. سو مطلب یو نو آپ کی آڈینس چینج ہوتی رہے گی, آپ کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے طریقے چینج ہوتے رہیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی شوڈ ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ ایز یو نو کہ وہ پرانا طریقہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اب ایسا نہیں ہوتا. اٹس آلویز it's an evolving process and you actually use the same wisdom that you gain over time. At the end of the day it's always about customer satisfaction. جو بنیادی فرق ہے نا ٹریڈیشنل میڈیا مارکیٹنگ میں اور نیو میڈیا مارکیٹنگ میں, بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل میڈیا مارکیٹنگ جو ہوتی تھی it used to be about the product that you were selling. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو پسند آئے گی نہیں. اس میں like you as a seller would focus on your product. لیکن آج جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ٹوڈے ایز اے سیلر یو ڈو ناٹ فوکس سو مچ آن یور پروڈکٹ, یو ایکچولی فوکس آن یور کسٹمر. آپ کا جو پہلا مقصد ہے مارکیٹنگ کا آج وہ یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر کیسے سیٹسفائی ہو سکتا ہے. Yes, what they want. Exactly. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھا لیں آپ کو اتنا کمپٹیشن ملے گا ہر چیز میں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پروڈکٹس اینی مور. اگر ایک کمپنی فون بنا رہی ہے تو 18,000 اور کمپنیاں بھی فون بنا رہی ہیں. اٹس ناٹ اے یونیک پروڈکٹ اینی مور کہ جس پہ آپ صرف اس کو مارکیٹ میں لانچ کریں اینڈ یو نو دا کسٹمرز وڈ کم رننگ ٹو یو. ایسا اب نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس اگر 18,000 فونس کی چوائس ہے, وائی وڈ somebody buy your phone? اس کی وجہ سے یو ہیو ٹو فوکس آن دیئر نیڈس, دیئر ایکسکلوسیو لائف اسٹائل. ان کو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا واٹس دا بیسٹ وے یو کین میٹ دیئر نیڈس, جس کی وجہ سے یو کین کم اپ ود اے پروڈکٹ جو باقیوں سے ان کے لیے بہتر ہو. سو دیٹس وائی جو بنیادی فرق ہے نا نیو میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا مارکیٹنگ میں وہ یہ ہے کہ ناؤ اٹس ناٹ اباؤٹ دا پروڈکٹ اینی مور, اٹس آل اباؤٹ دا کسٹمر اینڈ دا کسٹمر سیٹسفیکشن. بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. ناؤ اٹس اباؤٹ دی ٹارگیٹ آڈینس کہ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے, آپ وہ چیز ان کو پرووائڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آج کے ہمارے شو کا آخری سوال کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے رزلٹ ملتے میں نیو میڈیا مارکیٹنگ کر کے. جب ہم اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں رزلٹ ملے؟ اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں. مطلب اس کی کچھ چیزیں ہیں وچ از یو گیٹ ریزلٹس ان آلموسٹ ان ریئل ٹائم, جو آپ کو بہت جلدی اس کے نتیجہ. فرض کریں جو ایڈورٹائزنگ ہے, اسپیشلی ایڈورٹائزنگ از یوزلی یو نو اٹس فاسٹ, اٹس کوئک ان دا ڈیجیٹل ورلڈ. اگر آپ نے ایڈورٹائز کیا, اف اٹس ڈن رائٹ یو وڈ سی ریزلٹس لائک یو نو ان نو ٹائم بیسکلی. لیکن یہ ہے کہ مارکیٹنگ کے بھی مختلف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا. کچھ آپ کے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایڈورٹائزنگ بیسکلی از کہ آپ کتنی جلدی کتنی اچھی طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اینڈ اور آپ اس کی کتنی مارکیٹ بنا سکتے ہیں. تو اس کا رزلٹ آپ کو تقریباً کافی جلدی ملنا شروع ہو جاتا ہے ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو ایڈورٹائز اور آپ کا بجٹ اینڈ آل دیٹ. لیکن جو ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہوتا ہے مارکیٹنگ کا, وچ از اباؤٹ لائک بلڈنگ یور کمیونٹی, کریٹنگ وہ آپ کے لائل کسٹمرز جو صرف اس پروڈکٹ کے لیے نہیں بلکہ آگے بھی آپ کے ساتھ رہیں.
اس کے لیے یو ہیو ٹو تھنک لانگ ٹرم. اس کے لیے یو ہیو ٹو, آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر کسی برانڈ کو چینج نہیں کرتے. میرے اپنے بہت سارے دوست ہیں وہ آئی فون ہی استعمال کریں گے چاہے اس سے اچھے فون دنیا میں آ جائیں, لیکن یہ کہ وہ آئی فون کا ہی جو بھی نیا ماڈل آئے گا وہ لیں گے بیکاز دے ٹرسٹ دا برانڈ. دے آر مطلب وہ اس کے لائل کسٹمرز بن چکے ہیں. تو وہ لائل کسٹمرز ایک دن میں نہیں بنتے. وہ جو آپ کی مارکیٹنگ ہے دیٹ نیڈس ٹائم, ریسورسز, اینڈ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ود اٹ. اس کے ریزلٹس آپ کو اوور ٹائم ملیں گے. لیکن یہ کہ ہاں جو شارٹ ٹرم چیزیں ہیں وہ یہ کہ لائک اگر آج ہم نے فرض کریں کوئی نئی کیمپین لانچ کی ہے, کوئی نئی ہم پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں, تو وہ جیسے آپ دیکھیں گے کوئی سیل وغیرہ شروع ہوتی ہے, سو سڈنلی دیر از اے کیمپین کہ جی 50% آف 70% آف. اس طرح کی جو ایڈورٹائزنگ ہے اور مارکیٹنگ ہے اس کا رزلٹ بڑی جلدی آپ کو نظر آ جاتا ہے بیکاز اٹس ٹیمپرری, اٹس شارٹ ٹرم اینڈ اٹس ایڈ ہاک. لیکن جو اسٹریٹجک اور لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں مارکیٹنگ کے دیٹ ٹیکس ٹائم. بالکل. اسی کے ساتھ ناظرین ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. میں ستارہ جبین آپ آئیں, آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور پینل تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ. آپ لوگوں سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا. ناظرین کریئر میپنگ شو سے اپنے ہوسٹ عظمیٰ جہان کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.